بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا نام خالد بن زید تھا۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو ان کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ بار بار سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراخ دلی کا ثبوت دیا اور سب نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اسی میں قیام کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں قیام کیا اور وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جو اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ اس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مدینہ کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کرتے رہے۔ ہر ایک کی دلی تمنا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر قیام کریں۔ جب سب لوگ یہ مطالبہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اسی طرف لگی ہوئی تھیں۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آتی۔ ہوا یہ کہ اونٹنی چلتی ہوئی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے کھلی ہوا میں جا بیٹھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ پھر جلد ہی وہ دوبارہ اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، گویا کہ دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا، حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگے، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے بھی فرمایا، باخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر آ نکلے۔ آپ نے فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے بیک زبان عرض کی، یا رسول اللہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر روانہ ہوئے۔ حضرت ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو وہ اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا۔ جب دروازے پر پہنچے تو ام ایوب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی، حضور خیر تو تھی؟ آج آپ اس وقت میرے غریب خانہ پر تشریف نہ لائے جس وقت روزانہ تشریف لایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں سچ ہے، آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب جلد ہی نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوریں چن لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں۔ ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت خشک بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب، یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ،
کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول فرمایا۔ بعد ازاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے ارشاد فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدل دیتے، لیکن حضرت ابو ایوب کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنائی نہ دیا تو حضرت عمر بن خطاب نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن حضرت ابو ایوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ایک نوعمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب اس سے بہتر سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت ہی نیک اور فرمانبردار پایا ہے۔